بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے بیٹی کی شادی آ گئی، بھائی ہر کام تو ہونا ہے نا۔ اچھا اب لڑکی کی شادی ہے، آپ مرجا ہو چاہے جو ہو، ایک دو زیور تو بنوائیے گا، 10 لوگوں کا کھانا تو ہوگا، دلہن کا 2 جوڑا کپڑا تو ہوگا، اس کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اب عورتیں تو مانتی نہیں ہیں، ارے ایسا کیسے، کم از کم یہ ہونا چاہیے، کم از کم یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اب جب ان کے انتقال کے بعد ان کی حالات زندگی میں کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے قبضات، اس میں یہ داستان ہے۔ کہنے لگے جب مجھ کو بہت ٹینشن ہوا کہ کروں تو کیا کروں۔ اب کسی اچھا ایک منزل ہوتی ہے کہ جب آدمی قرض لیتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے، اچھا لے لیں، ادا کہاں سے کریں گے، آگے کوئی آمدنی ہو تو ادا کرنے کا انتظام ہو تو لے بھی۔ کرنے جب بہت ٹینشن بڑھ گیا تو وضو کیا اور حرم معصومہ میں چلا گیا۔ وہاں اچھا جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تو اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے اس کو بھی اندازہ، اس لیے کہ وہ تو پریشانی کے عالم ہے۔ کہنے لگا میں گیا، میں نے زری پکڑی، میں دین کا خدمت گزار ہوں اور آپ توجہ ہی نہیں کر رہی میرے اوپر۔ یہ سب کہہ کے میں آیا، سو گیا، خواب میں دیکھا جناب معصومہ قوم کو۔ اب جو میں نے کہا نا رکیے، اسی میں یہ کہتے ہیں کہ ہو بہو میں نے خواب میں دیکھا جناب معصومہ قوم کو، ہو بہو فاطمہ زہرا، بالکل۔ آپ کو کیسے پتا، سوال یہ ہے۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے میں خواب میں جناب فاطمہ کی زیارت کر چکا تھا۔ اس یہ جدتی فی النسب، چونکہ میں سید ہوں تو میرے لیے محرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک دم جناب فاطمہ خواب میں دیکھا، تشریف لائی ہیں۔ اچھا آغا مرشی کا پورا نام معلوم ہے؟ سید شہاب الدین الحسینی المراشی النجفی۔ تو نام کیا ہے؟ شہاب الدین۔ میں نے خواب دیکھا، تشریف لائی ہیں، فرماتی ہیں شہاب کب ہم نے تم سے بے توجہی کی ہے؟ جب سے تم قم میں ہو تب سے مسلسل ہماری توجہ تمہاری طرف ہے۔ آنکھ کھلی، کل تب اندازہ ہوا کہ جسارت ہوئی، غلطی ہوئی۔ ہم کو یہ جملہ، پھر اٹھا، وضو کیا، حرم میں گیا، زیارت پڑھی، زری پکڑا، معافی مانگی، غلطی ہو گئی، بہت پریشان تھا، ٹینشن تھا، زبان سے نکل گیا، معافی تلافی کر کے پلٹا۔ تو جو لوگ جا چکے ہیں قم میں، ایک گیٹ سے جب نکلیے تو تقریباً ایسے ہی ہے، بیچ میں حوض اور یہ حرم، ایسے نکلیے تو یہ ایسے ہی میدان ٹائپ کا ہے۔ جیسے ہی نکلے ایک آدمی آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضور آپ کے لیے ایک تحفہ لائیے۔ وہ اس نے ایک پرس دے دیا۔ اکثر لوگ کاروبار کرتے ہیں، کوئی پرس کا کرتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں پین کا کرتا ہے، تو 2-4 لوگ پین وین دے دیتے ہیں۔ تو ویسے ہی سمجھے، جو پرس دے گیا ہے جیب میں رکھ لیا۔ گھر پہنچے، پیسے چاہیے، فلاں سامان آنا ہے، پیسے ہیں نہیں۔ کہنا اچانک دماغ میں آیا کہ ہو سکتا ہے اس نے کچھ پرس میں رکھ کے دیا ہو، تو لاؤ دیکھ لیتے کتنا چاہیے۔ کتنا پیسہ چاہیے؟ میں نے پرس میں ہاتھ ڈالا، نکالا، پیسے نکلے، لو گنا اتنا ہی پیسہ ہے۔ اب تو صاحب یہ ایک دم مزہ ہی آ گیا۔ عورتیں آگے کہتی ہیں اس کے زیور کے پیسے لاؤ، پرس میں سے نکالا دے دیا، فلاں کے پیسے لاؤ، نکالا دے دیا۔ اب کئی دن خریداری کے بعد جب آ کے عورتوں نے کہا کام مکمل، اب جو پرس کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں چونی نہیں ہے۔